السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین۔ آپ کے پاس ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں، کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ کہاں تک پہنچا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کی نئی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو جب بیٹوں نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام اتنے غمگین ہو گئے ہیں اپنے بیٹے کے غم کے بارے میں کہ ان کی بینائی ہی چلی گئی ہے، تو انہوں نے کہا تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ آپ اتنا روئیں گے کہ اگر آپ اتنا روتے رہے تو آپ تو ہلاک ہو جائیں گے، آپ لاغر ہو جائیں گے اور قریب ہے کہ آپ اس غم کی وجہ سے وفات پا جائیں گے۔ تو آپ اتنا غم نہ کیجئے، بچھڑنے کی چیز تو بچھڑ جاتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں تم سے غم نہیں کر رہا، میں تم سے اپنا دکھڑا بیان نہیں کر رہا، میں اللہ سے اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں اور اسی کے سامنے اپنی گزارشات رکھنے والا ہوں۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بیٹوں سے ملوائے گا، میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا خواب یاد تھا۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جو پہلی ویڈیو میں بیان ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ ہم سب نے یوسف کو سجدہ کرنا ہے، اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام پر امید تھے کہ یوسف ملے گا ہی ملے گا۔ یہ کہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹو، تم ایک دفعہ پھر جاؤ اور جا کر بنیامین اور یوسف سب کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بھی ہم سے ملوا دیں گے، تو لہٰذا تم ایک دفعہ پھر جاؤ اور ان دونوں کی تلاش کرو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ نا امیدی یہ کفر ہوتا ہے، کفران نعمت ہوتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے جو ظالم ہوتے ہیں وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، لہٰذا تلاش جاری رکھنا، اب جاؤ۔ تو یہ سارے بھائی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور جب وہاں پر داخل ہوئے تو وہاں پر انہوں نے آہ و بکا شروع کر دی کہ اے بادشاہ، ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے اور ہمیں تکلیف کا سامنا ہے، لہٰذا آپ ہمیں غلہ دیجئے اور ہم پر صدقہ بھی کیجئے، یعنی کہ ہمیں اضافی غلہ دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور ہم اپنے بھائی بنیامین کو بھی لینے آئے ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ ہمارے والد اتنا روئے ہیں کہ وہ نابینا ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ ہم پر مہربانی کیجئے، اور جو مہربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دیتے ہیں، لہٰذا آپ مہربانی والا معاملہ کیجئے۔ تو جب یہ ساری بات یوسف علیہ السلام نے سنی تو اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا، کیا کرتے تھے جب تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف آئندہ زمانے کا نبی بنے گا اور بادشاہ بنے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو بھائی یہ سن کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ اس کو یوسف کا کیسے پتہ چل گیا اور ہمارے بارے میں کیسے پتہ چلا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا۔ تو انہیں یقین آ گیا کہ ہو نہ ہو یوسف یہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا قالوا اینک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اب یہ ساری بات سننے کے بعد بھائیوں کا آگے سے امپریشن کیا تھا، بھائیوں کے جوابات کیا تھے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔